الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ آج ہم سبق نمبر 7 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 7 پڑھنے سے پہلے جو ناظرین ہمارے چینل پر نیو ہیں ان سے گزارش ہے آپ پہلے ہمارے 6 اسباق جو پہلے ہیں وہ ضرور اس کو سماعت کریں، اس کو پڑھیں، سیکھیں، اس کے بعد ہی آپ کو سبق نمبر 7 کی سمجھ آئے گی۔ تو سبق نمبر 7 کی طرف ہم چلتے ہیں۔ نمبر 7 حروف مدہ کے بارے میں ہے۔ سبق نمبر 7 حروف مدہ کے بارے میں ہے کہ حروف مدہ کسے کہتے ہیں، حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، اور حروف مدہ جو ہے وہ مدہ کب بنتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد سبق نمبر 7 کی پھر مشق کریں گے۔ تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جزم کسے کہتے ہیں، جزم کسے کہتے ہیں، تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ یہ جو دال جیسی بنی ہوئی ہے، دال سے چھوٹی ہے، اس علامت کو جزم کہتے ہیں، اور جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ یعنی 2 سوال بنتے ہیں یہاں پر۔ جزم کسے کہتے ہیں تو آپ نے بتانا ہے یہ جو دال سے چھوٹی جو ہے علامت ہے، دال سے چھوٹی ہے، اس کو جزم کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ جزم آ جائے، یہ علامت آ جائے، تو اس کو ساکن کہتے ہیں، اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ جس طرح تنوین جو ہوتا ہے، دو زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس حرف پر تنوین ہو اسے کیا کہتے ہیں، منون کہتے ہیں۔ یہ ہم پچھلے سبق نمبر 5 میں پڑھ کے آئے ہیں۔ تو اسی طرح سیم جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ پھر آگے ساکن حرف جو ہے وہ کیسے پڑھا جائے گا؟ ساکن حرف، سوال بنتا ہے نا کہ ساکن حرف ہے تو اس کو پڑھیں گے کیسے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف جو ہوتا ہے اسے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، یہ با ہے، با کے ساتھ الف ہے، تو الف جو ہے یہ خالی ہے، تو آپ یہ الف جو ہے کیسے پڑھیں گے؟ کہا اس سے پہلے جو متحرک حرف ہے اس سے ملا کر پڑھیں گے، با الف زبر با۔ اور آگے یہ دیکھیں واو، یہ واو ساکن ہے، اس پر وہ علامت جزم کی ہے، اور اب اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ تو کہا اس سے پہلے جو با ہے اس کے ساتھ ملا کر، کیونکہ با متحرک ہے، اس کی حرکت کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھیں گے، با واو پیش بو۔ یہ دیکھیں یا ہے، با یا زیر بی، یعنی ساکن حرف کو اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ حروف مدہ یہ جو ہے وہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ جو ہے وہ ہے کتنے؟ تو کہا حروف مدہ 3 ہیں۔ الف، یہ الف، واو اور یا، یہ 3 حروف مدہ ہے۔ آپ نے یہ یاد رکھنے ہیں۔ کوئی پوچھے کہ حروف مدہ کتنے ہیں تو آپ نے بتانا ہے کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ تو یہ حروف مدہ بنتے کب ہیں، کب بنیں گے حروف مدہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ یہ دیکھیں آپ، الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہوگا۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ الف پر جب کوئی حرکت آ جائے تو وہ الف الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر الف ہے، خالی ہے، اس سے پہلے با ہے، تو اس کو متحرک، یہ جو با ہے الف جو ہے اپنے سے پہلے حرف سے ملا کر پڑھی جائے گی، اور اسے کہتے ہیں الف مدہ۔ واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو۔ اب یہ دیکھیں یہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، تو یہ واو مدہ ہے، با واو پیش بو پڑھیں گے۔ اور یا مدہ،
کا یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. یہ دیکھیں آپ, یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. جیسے با یا زیر بی, با بو بی. یہ حروف ہیں 3 الف مدہ, واو مدہ, یا مدہ. اور الف مدہ, الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. با ساکن سے پہلے پیش, واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. اب آگے سوال یہ ہے کہ ان کو پڑھیں گے کیسے, ان کو لمبا کریں گے یا نہیں کریں گے. ہاں, اس کو لمبا کریں گے. کتنا لمبا کریں گے تو بتایا گیا ہے حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے, جس طرح با زبر با, یہ با پڑھا ہے, اب اس کو 2 مرتبہ پڑھیں تو جتنا اس کو پڑھنے میں دیر لگتی ہے اتنا کھینچیں گے. یعنی آپ ایسے لگا لیں کہ 1 سیکنڈ جو ہے اس کو لمبا کریں گے. جیسے با الف زبر با, با واو پیش بو, با یا زیر بی, اس طرح کر کے پڑھیں گے. یعنی حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اب آگے چلتے ہیں اپنے سبق نمبر 7 کے مشق کی طرف. آپ بھی کوشش کریں ساتھ میں مل کر پڑھیں. اس میں انشاءاللہ العزیز آپ کے لب و لہجے میں روانگی پیدا ہوگی. جتنی آپ کوشش کریں گے مل کر پڑھنے کی, جیسے لفظ ادا کیا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے اس انداز سے پڑھنے کی, تو انشاءاللہ العزیز اتنی جلدی آپ کے الفاظ جو ہے اس میں درستگی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با الف زبر با, با واو پیش بو, با یا زیر بی, با بو بی. ایسے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ یہ حروف مدہ ہے. تا الف زبر تا, تا واو پیش تو, تا یا زیر تی, تا تو تی. سا الف زبر سا, سا واو پیش سو, سا یا زیر سی, سا سو سی. آپ نے پچھلے جو 6 اسباق پڑھے ہیں ان کے قواعد و ضوابط کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے. کس حرف پر سختی کرنی ہے, سخت پڑھنا ہے, کس حرف میں سیٹی کی آواز ہونی چاہیے, کون سا حرف جو ہے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. یہ تمام قواعد جو پہلے پڑھے ہیں یہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سبق نمبر 7 کے قواعد ہیں اس کے بھی کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ اچھے طریقے سے پڑھا جائے گا. یہ جو دیکھیں سا سو سے جو ہے اس میں سیٹی کی آواز نہیں ہونی چاہیے, زبان کے نرمی کے ساتھ ادا ہوں گے, اس لیے اس میں نرمی پیدا کریں گے. جیم الف زبر جا, جیم واو پیش جو, جیم یا زیر جی, جا جو جی. حا الف زبر حا, حا واو پیش حو, حا یا زیر حی, حا حو حی. خا الف زبر خا, خا واو پیش خو, خا یا زیر خی, خا خو خی. دال الف زبر دا, دال واو پیش دو, دال یا زیر دی, دا دو دی.
زال الف زبر زا زال واو پیش زو زال یا زیر زی زا زو زی را الف زبر را را واو پیش رو را یا زیر ری را رو ری. اس را کو جو ری ہے یا مدہ والی اس کو بریک پڑھیں گے کیونکہ یہ زیر ہے را کے نیچے. زا الف زبر زا زا واو پیش زو زا یا زیر زی زا زو زی. سین الف زبر سا سین واو پیش سو سین یا زیر سی سا سو سی. شین الف زبر شا شین واو پیش شو شین یا زیر شی شا شو شی. صاد الف زبر صا صاد واو پیش صو صاد یا زیر صی صا صو صی. ضاد الف زبر ضا ضاد واو پیش ضو ضاد یا زیر ضی ضا ضو ضی. طا الف زبر طا طا واو پیش طو طا یا زیر طی طا طو طی. ظا الف زبر ظا ظا واو پیش ظو ظا یا زیر ظی ظا ظو ظی. عین الف زبر عا عین واو پیش عو عین یا زیر عی ع عو عی. غین الف زبر غا غین واو پیش غو غین یا زیر غی غا غو غی. فا الف زبر فا فا واو پیش فو فا یا زیر فی فا فو فی. قاف الف زبر قا قاف واو پیش قو قاف یا زیر قی قا قو قی. کاف الف زبر کا کاف واو پیش کو کاف یا زیر کی کا کو کی. لام الف زبر لا لام واو پیش لو لام یا زیر لی لا لو لی. میم الف زبر ما میم واو پیش مو میم یا زیر می ما مو می. نون الف زبر نا نون واو پیش نو نون یا زیر نی نا نو نی. واو الف زبر وا
واو واو پیش وو، واو یا زیر وی، ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی، حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای، یا الف زبر یا واو پیش یو، یا زیر یی، یا یو یہ تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 7 جو ہم نے ہجوں کے ساتھ پڑھا۔ ایک مرتبہ میں رواں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو مشق کرنے میں آسانی پیدا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با بو بی، تا تو تی، سا سو سی، جا جو جی، حا حو حی، خا خو خی، دا دو دی، ذا ذو ذی، غا غو ذی، زا زو زی، سا سو سی، شا شو شی، صا صو صی، ضا ضو ضی، طا طو طی، ظا ظو ظی، حا عو عی، غا غو غی، فا فو فی، قا قو قی، کا کو کی، لا لو لی، ما مو می، نا نو نی، واو وو وی، ہا ہو ہی، آ او ای، یا یو یہ تھی سبق نمبر 7 کی مشق۔ آپ کوشش کریں اس کو اچھے انداز سے، بہتر انداز سے پڑھنے کی۔ آپ روزانہ کی بنیاد پر 4-5 مرتبہ اس کی مشق کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے الفاظ میں درست کی ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ سبق پچھلے جو اسباق ہیں 6 ان کے لنک جو ہے وہ سبق نمبر 7 کی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیے جائیں گے، تو آپ
جو ناظرین ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ ضرور پہلے 6 اسباق کو پڑھیں، پڑھ کر پھر 7ویں سبق کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ العزیز بہت جلد ہی سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔